باب نمبر 11، باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ اس بات کا بیان کہ ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہو وہاں پر اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ جہاں غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں اسی جگہ پر اللہ کے لیے ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ میں جب اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کتنا بھیانک ہوگا۔ جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے وہاں غیر اللہ ہی کے لیے ذبح کرنا اس سے بھی سنگین معاملہ ہے، وہاں تو اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں درگاہوں پہ جا کے لوگ جو ذبح کرتے ہیں تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دو دلیل یہاں پر شیخ نے ذکر کی ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا فرمان ہے لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم نماز مت پڑھنا، نماز میں کھڑے مت ہونا۔ کیا معاملہ ہے یہ اس مسجد کے بارے میں ہے جو منافقین نے مسجد قباء کی ضد میں بنائی تھی۔ مسجد قباء جب صحابہ نے بنائی تو ان سے قریب جو لوگ تھے جن میں منافقین بھی تھے انہوں نے ایک اور مسجد بنائی تاکہ وہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد ضرار، مسجد ضرار۔ تو اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد میں آپ بالکل بھی نماز مت پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اس طرح سے شر کی بنیاد پر ہو وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، جس کی بنیاد ہی شر کی یعنی شر کے لیے کی گئی ہو تو وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہاں سے شیخ نے استدلال کیا اس بات پر کہ اگر وہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے تو پھر وہاں اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہاں منافقین نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، وہاں منافقین نے مسجد بنائی ہے تاکہ اسلام کو صحابہ کو نقصان پہنچائیں، تو وہاں اللہ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنا۔ تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے، شرکیہ ذبح ہوتا ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ عن ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ، ثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک شخص نے نظر کی تھی کہ بوانہ کے مقام پر، بوانہ کے مقام پر وہ اونٹ ذبح کرے گا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے نبی فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ وقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد؟ قالوا لا، آپ نے پوچھا کہ جاہلیت میں جو بت پوجے جاتے تھے جس جگہ پر تم ذبح کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے، کیا اس جگہ پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی کے لیے کسی کی عبادت کی جاتی تھی؟ جاہلیت کے زمانے میں کسی بت کی عبادت بھی ہوتی تھی کیا وہاں پہ؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا، آپ نے پوچھا یا دوسری بات یہ کہ بتاؤ کیا وہاں پر جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کیا مشرکین وہاں پر اپنی کوئی عید مناتے تھے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، اپنی نظر پوری کرو، اپنی نظر پوری کرو۔ نظر کو ہمارے کیا کہتے ہیں؟ منت، منت۔ اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر پوری نہیں کی جاتی ہے، ایسی نظر پوری نہیں کی جاتی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ایسی نظر پوری کرنا ہے
جو ابن آدم کی قدرت میں نہ ہو، جو ابن آدم کی قدرت میں نہ ہو۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند کہتے ہیں کہ وہ اسنادہ علی شرطہما، اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، یعنی سند اتنی مضبوط ہے جیسے بخاری مسلم کی سند ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ کیا وہاں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہاں کوئی جاہلیت کی عید منائی جاتی تھی، کوئی سیلیبریشن ہوتا تھا، کوئی ان کا تیوہار ہوتا تھا وہاں پہ؟ کہا نہیں۔ کہا پھر وہاں پر ذبح کر سکتے ہو۔ تو اگر نظر کی ہے کہ اسی جگہ پر کروں گا، تو اگر وہاں پر کسی بت کی عبادت ہوتی ہے تو نہیں کر سکتے وہاں پہ ذبح۔ تو ایسی جگہ پر ذبح کرنا بھی حرام ہے جہاں کسی بت کی عبادت ہوتی ہے۔ تو پھر ویسی جگہ پر اس بت کے لیے یا اس قبر کے لیے یا اس کسی بھی چیز کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم قوموں کے تیوہار سے دور رہنا چاہیے۔ آپ نے ذبح کرنے سے کیوں منع کیا؟ وہاں ان کا کوئی تیوہار منایا جاتا تھا کیا؟ مطلب وہاں اپنی قربانی بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کا تیوہار منایا جاتا تھا وہاں پہ۔ تو کتنی بری چیز تھی اسلام میں کہ دوسری قوموں کے طور طریقے ہم نہیں اپنائیں، ان کی عیدیں ہم نہیں منائیں، ان کی عیدیں ہم نہیں منا سکتے۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، ہمدردی کرنا، وہ سب ٹھیک، ان کا کلچر نہیں لینا، ان کی عیدیں نہیں لینا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں لینا، ہمارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے تیوہار ہیں، کرسمس ہے، دیوالی اور اس طرح کی جو بھی تیوہار ہیں، غیر مسلموں سے اخلاق سے پیش آنا، احسان کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا اچھا، لیکن ان کی عیدوں کو نہیں اپنانا، کیونکہ اسلام پر ہم کو چلنا چاہیے۔ ہماری عیدیں کون سی ہیں؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور بڑھانا ہے عرفہ ان کے لیے، حاجیوں کے لیے، اور بڑھانا ہے ایام التشریق، اور بڑھانا ہے جمعہ، بس اس سے آگے نہیں۔ عید میلاد النبی، اگر یہ عید ہوتی تو صحابہ مناتے، عید ہوتی تو صحابہ مناتے۔ تو ایسی عیدیں نہیں منانا جو اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کی پیدائش کا دن عید بنانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں۔ اگر ہمارا ہوتا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مناتے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کی عبادت کی جگہ پر ہم اللہ کے لیے ذبح نہ کریں، اور ایسی نظر اگر کسی نے مانی ہو، نظر بھی وہ پوری نہیں کرے گا، اور نظر ماننا ابھی اب کی بار کر لیتا آئندہ سے بچوں گا، نہیں۔ اگر ایسی جگہ کے لیے ذبح کے لیے نظر بھی کیا ہے، نہیں، نظر بھی کیا کرنی پڑے گی؟ توڑنی پڑے گی۔ یعنی نظر پوری کرنے کے لیے شرکیہ کام کرے گا تو؟ بولے ہم نے پہلے نظر کیے تھے، بچہ صحت مند ہو گیا نا، ہر سال 11ویں کریں گے، تو ابھی کرے تو چلے گا، باقی سب شرک چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، 11ویں کر سکتے کیا؟ کر سکتے 11ویں؟ نہ 11ویں، نہ 12ویں، نہ 13ویں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شرک ایک بھی کرے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، گنجائش اس کی بالکل نہیں ہے۔